بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ وَاضْرِبْ، یہ ضرب آپ نے پڑھا۔ ضرب کا معنی ہوتا ہے چوٹ مارنا، لگانا۔ یہاں یہ جو ضرب ہے یہ ضرب مثال کے بارے یعنی مثال بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ ضرب الامثال ہے۔ ضرب الامثال یعنی وہ کہاوتیں، وہ باتیں، وہ جملے جو ہمارے ہاں اردو میں روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ضرب چوٹ والا ضرب نہیں ہے، ضرب الامثال والا ضرب ہے۔ تو وضرب کا معنی بیان کیجئے، مثلا ضرب مثل، ضرب المثل، وضرب بیان کیجئے، مثلا مثال، لہم یہ وہ ہے جو کل کے سبق میں آپ نے پڑھا، لہم ان سب کے لیے، وضرب بیان کیجئے، لہم ان سب کے لیے، مثلا مثال، کس کی مثال؟ اصحاب، اصحاب صاحب کی جمع ہے۔ اصحاب یہ جو آپ نے جمع والا پڑھا سبق اس میں ہے صاحب کی جمع اصحاب۔ اصحاب کہتے ہیں القریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، تو اصحاب بستی والے، وضرب لہم آپ بیان کیجئے ان کے لیے، مثلا مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی، ایک خاص بستی ہے جس کا آگے تذکرہ اور تفصیل آ رہی ہے، اس خاص بستی والوں کی مثال آپ ان کے سامنے بیان کیجئے۔ اذ جب، جا آئے، ہاں اس بستی والوں کے پاس، یہ جو ہوا تھا یا ہو تھا یہ اس کا ہی ہاں ہے، یہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے۔ المرسلون کون آئے؟ رسول آئے، پیغمبر آئے۔ تو یہ المرسلون المرسلین سے ہے، وہ جو اوپر آپ نے المرسلین پڑھا یہ المرسلون ہے۔ مرسلون یہ فاعل ہے اس لیے اس کے لیے مرسلون واو کے ساتھ استعمال ہوا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آ جائے گی۔ اس جب جاءہا آئے ان کے پاس، المرسلون پیغمبر رسول ان کے پاس آئے، تو وضرب بیان کیجئے، لہم ان سب کے لیے، مثلا مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی مثال، اذ جب جاء ہا آئے ان کے پاس، المرسلون پیغمبر رسول ان کے پاس آئے۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ جو پچھلا رکوع ہے یہ امید ہے کہ اکثر حضرات نے حفظ کر لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا۔ جن حضرات نے یاد نہیں کیا تھوڑی سی ہمت کریں گے اور وہ حفظ کا اہتمام کریں گے۔ گھر میں اگر 3 افراد، 5 افراد، 10 افراد جتنے بیٹھ کر یہ سبق سنتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ حفظ کے اوپر توجہ دیں، اور یہ موقع ہے سورہ یاسین کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ اور اگر کسی بھائی کو، بہن کو یہ لگتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے پڑھنے کے معاملے میں ان کے لیے کوئی مشکل ہے تو اس کے معاملے کو ذرا وہ دیکھ لیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے کا درست طریقے سے، درست تلفظ سے پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اسے بھی شروع کروائیں۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالرؤف صاحب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور وہ انشاءاللہ العزیز ترتیب بنا لیں گے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے اور اس کو حفظ کرنا ہے۔ پچھلا اگر حفظ خدا نہ خواستہ رہ گیا تو اس کو دہرانا ہے۔ کل سے ہم کوشش کریں گے کہ ساتھیوں سے یہاں حفظ تھوڑا بہت سن بھی لیا کریں۔ سب سے نہیں سنیں گے، ڈرنا گھبرانا نہیں ہے کسی نے بھی، لیکن جو اپنے شوق سے سنانا چاہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان سے ہم سنیں گے۔ جی ہم سبق کے دوسرے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ سبق کا دوسرا مرحلہ ہے ہمارا قرآنی عربی کا جو کورس ہے وہ آج کے سبق میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ کی آیات مبارکہ، نمبر 2 گرامر، اور نمبر 3 نکات تعلیم یا شوق۔ تو اس میں آپ حضرات کے سامنے یہ 3 چیزیں آئیں گی اور آج کے سبق میں 8 نئے الفاظ آئیں گے۔ یہ 8 الفاظ قرآن کریم میں 3216 بار استعمال ہوئے ہیں۔ یہ 8 الفاظ قرآن کریم میں 3216 بار استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہ الفاظ جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کے کل الفاظ کتنے ہو جائیں گے؟ 14۔ 6 کل آپ نے سیکھے تھے، 8 آج آپ سیکھ لیں گے، یہ کل 14 الفاظ ہو جائیں گے اور مجموعی تعداد ان کی 4511 ہو جائے گی۔ اور یہ آپ گراف دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ
ان 14 الفاظ کے سیکھنے سے آپ کا جو لیول ہے وہ یہ ہو جائے گا، آپ کا گراف یہاں تک بلند ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ قرآن کریم کے جو 78,000 الفاظ ہیں، ان 78,000 الفاظ کو ہم جب تکرار یعنی بار بار آنے والے الفاظ نکالتے ہیں تو پیچھے 4,500 الفاظ صرف رہ جاتے ہیں۔ ان 4,500 الفاظ ان 4,500 الفاظ کو ہم نے جو یہاں پر دیکھا تو یہ ہمارے سامنے 14 الفاظ آ گئے۔ یہ جو 4,511 ہے، اس کو دیکھ کر آپ حضرات نے غلط فہمی میں نہیں آنا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنی بار استعمال ہوئی، یعنی یہ جو 4,500 ہے اور یہ 78,000 ہے، یہ دونوں عدد ایک ہیں، اور یہ جو 14 ہے اور یہ 4,500 ہے، یہ دونوں ایک ہیں، یہ والا اور یہ والا ایک ہیں، اور یہ والا اور یہ والا یہ ایک ہیں۔ جی، سورہ فاتحہ کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے، ہم الحمدللہ نماز میں پڑھتے ہیں، اکثر حضرات کو آتا ہوگا، تھوڑا سا ہم دہرا دیں گے تاکہ یہ ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے وہ الفاظ ہیں، قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا ایک آپ کے سامنے اسکرین ہے، اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے الفاظ سورہ فاتحہ والے بار بار یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے سامنے قرآن کریم کے الفاظ جگمگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ تو یہ اعوذ پناہ میں آنا یہ کیا ہے؟ یہ آدمی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز میں بیٹھتا ہے، ڈرائیونگ کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا بیلٹ باندھتا ہے، اپنی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، تو تلاوت کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آنا، باللہ اللہ کی، بے کی اللہ اللہ کی، اللہ رب العزت کا جو ہے وہ یہ ذاتی نام ہے، من الشیطان، من سے کے معنی میں آئے گا، یہ بار بار سے کے معنی میں آئے گا، اور یہ جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 3,000 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ الشیطان واحد ہے، شیاطین اس کی جمع ہے، جیسے آپ حضرات نے جمع کے بارے میں پڑھا، یہ لفظ قرآن کریم میں 88 بار آیا ہے، تو شیطان واحد اور شیاطین اس کی جمع ہے۔ الرجیم مردود، دھتکارا ہوا، رجم سے ہے، رجم کہتے ہیں سنسار کرنا، تو جس کو سنسار کیا جاتا ہے اس کو گویا کہ ایک قسم کا اس سے اپنا نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے، تو ایسے شیطان کو دھتکارا گیا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم سب فتنوں سے، سب مسئلوں سے، سب شرور سے نکل کر اپنے رب کی پناہ میں آ رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے شیطان، اس سے ہم نے پناہ طلب کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، با الگ ہے، اسم الگ ہے، اللہ کے نام سے۔ الرحمن اسم واحد ہے، اسماء اس کی جمع ہے، آپ حضرات نے جمع اور واحد کی بحث میں یہ بات پڑھی۔ الرحمن مہربان ہے، الرحمن الف لام یعنی خاص اس اللہ رب العزت کی ذات، یعنی وہ مہربان ذات ہے، جو مہربان ذات ہے۔ الرحیم مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں الرحمن اور الرحیم کے درمیان میں ایک فرق بتایا جا رہا ہے۔ یہ عطشان کا لفظ ہے، یعنی اس وزن پر جو لفظ آتا ہے اس کے اندر جوش کا، مبالغے کا اظہار ہوتا ہے۔ عطشان کون کہلاتا ہے؟ شدید پیاسا آدمی۔ غضبان کون کہلاتا ہے؟ جو بہت زیادہ غصے میں ہو۔ جوان کون کہلاتا ہے؟ جو بہت زیادہ بھوکا ہو۔ تو الرحمن وہ ذات کو جو بہت زیادہ مہربان ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ مہربان ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ الرحیم وہ ذات کہ جو رحم کرنے والی ذات ہے اور رحم کرنا اس کا مسلسل ہے۔ الرحمن پرجوش رحمت والی ذات، بہت زیادہ مبالغے والی ذات، بہت زیادہ کرم کرنے والی ذات۔ الرحیم اور رحم کرنے والی ذات یعنی مسلسل رحم کرنا۔ یہ آپ کے سامنے چند ایک مثالیں آ رہی ہیں۔ جمیل کا معنی خوبصورت، جو کل بھی خوبصورت تھا، جو آج بھی خوبصورت ہے، جو آنے والے کل بھی خوبصورت ہوگا۔ کریم اچھے اخلاق والا، جو کل بھی اچھے اخلاق والا تھا، جو آج بھی ہے، جو کل بھی ہے۔
قدیر، خبیر، بصیر، سمیع، اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اللہ سدا سے ان صفات والے ہیں۔ الرحیم، اللہ ہمیشہ مسلسل رحم فرمانے والے ہیں۔ تو الرحمن کے اندر جوش اور مبالغے کا معنی ہے، اور الرحیم کے اندر رحم کرنے کا معنی ہے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ مبالغہ اور جوش بھی ہے اور تسلسل بھی ہے، تو سبحان اللہ، کیا اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے گی۔ اور اسے بار بار حدیث مبارکہ میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے ماں کا استعارہ استعمال کیا، سبحان اللہ۔ اور ماں کی محبت آپ نے دیکھا کہ کیا اللہ نے ماں کو محبت دی ہوتی، اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے بچوں کے لیے مائیں کیا کیا کرتی ہیں۔ اور مائیں انسانوں کی مائیں نہیں، آپ نے پرندوں چرندوں کی مائیں دیکھی ہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کہاں کہاں سے گزر جاتی ہیں۔ اور پھر یہ جو 70 کا عدد ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ 70 نہیں ہے، یہ کثرت کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں استعمال ہوا، جہاں جہاں ہوا تو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، 70 گنا اجر ہوگا۔ آپ 70 دفعہ ان کے لیے استغفار کریں، اللہ نہیں معاف کریں گے۔ کیوں 70 کہا جا رہا ہے؟ یہ مبالغہ ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جو مرضی کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو 70 دفعہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ پتہ نہیں اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنی رحمت میں کتنی ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت میں وسعت ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے، اور اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اپنے رب کی طرف ہر وقت رجوع کرنا ہے، اپنے رب سے ہر وقت مانگنے کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد، تعریفیں بھی اللہ کی، شکر بھی اللہ کا۔ للہ، اللہ کے لیے، رب، جو رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، رزق دیتا ہے، بندے کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے۔ اور یہ جو موجودہ حالات ہیں جس میں ہم آج پھنسے ہوئے ہیں، تو بس اس بات کا خیال کریں کہ ہمارا رب ہے۔ میں اکثر اوقات ساتھیوں سے بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے ہونے کا یقین کر لیں۔ آج انشاءاللہ العزیز میں گروپ میں ایک علماء کرام کی ایک نشست میں مختصر سی گفتگو اللہ تعالیٰ نے کلوائی، وہ شیئر کروں گا۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ذرا اس کو سن لیں۔ خاص طور پر موجودہ حالات میں یہ بات اپنے ذہن اور دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا، ہم باہر نکلنے لگتے ہیں تو جیب ٹٹولتے ہیں کہ پیسے ہیں، بس ٹھیک ہے، کوئی بات۔ تو پیسے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ مطمئن ہو گئے۔ آئی ڈی کارڈ ہے، ریلیکس ہو گئے۔ اے ٹی ایم ہے، مطمئن ہو گئے۔ تو بھائی اس سے کہیں زیادہ اس بات کا استحضار کہ اللہ ہے تو بس اطمینان ہے، پھر سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہم اپنی جیب ٹٹولتے ہیں، اپنا والیٹ اور بٹوا ٹٹولتے ہیں، ایسے اپنے دل کو ٹٹول لیں کہ رب کے ساتھ ہماری وابستگی کیا ہے، رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اور رب ذوالجلال کی محبت کی کیا کیفیت ہے۔ اگر وہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، تو پھر بے فکر ہو جائیں، پھر کوئی مسئلہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی مسئلہ آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات کا استحضار نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، تو پھر بھائی ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی خالی جیب باہر نکلے تو اسے فکر رہتی ہے کہ کہیں پیسے کے بغیر میرا کیا بنے گا۔ اس سے بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ، پیسے کے بغیر بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اللہ کے بغیر مسئلے نہیں حل ہوتے۔ عالم واحد ہے، عالمین اس کی جمع ہے۔ تو یہ اس دن کسی نے سوال پوچھا تھا، عالم لام کی زیر کے ساتھ ہوگا، اس کا معنی ہوگا جاننے والا۔ تو یہاں لام کے زبر کے ساتھ ہے، عالم جہان، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات۔ تو یہ 73 دفعہ یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، وہی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے پڑھا۔ تو یہ چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آئیں، ان کو بار بار پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، سوچنا ہے۔
اب ہم قواعد کی طرف آتے ہیں. کل آپ لوگوں نے جو پڑھی تھی 6 چیزیں ان کو دوبارہ دہرا لیں. ہوا وہ سب، ہم ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. تو کل سمجھایا کہ یہ جیسے ٹریفک سگنل ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، یہ ریڈ کلر کا اشارہ ہے، وہ جائے گا. موٹر سائیکل والا، گاڑی والا، اکیلا، سب ہیں جو بھی ہیں وہ جائیں گے، مجھے سروکار نہیں کہ کون جا رہا ہے. انتا، اب جب اورنج اور یلو کلر کی لائٹ جلی ہے تو کوئی سامنے آ گیا تو ہم سے کہیں گے بھائی آپ گزر جائیں. وہ اکیلا ہے تو آپ گزر جائیں، وہ سب ہیں تو گزر جائیں. انا، جب گرین لائٹ چلے گی تو میں نے جانا ہے، نحنو ہم سب نے جانا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. اور ماشاءاللہ آپ حضرات میں سے جن جن حضرات نے لکھ کر شیئر کیا کمال کیا، اور جنہوں نے نہیں لکھا انہوں نے بھی کمال کیا. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں، تو جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے بھی کمال کیا. لیکن تھوڑی سی ہمت کرنی ہے بھائی کہ جب ایک چیز ہوتی ہے، پھر 2 ہوتی ہیں، پھر 3 ہوتی ہیں، تو بوجھ بن جاتا ہے. تو 7 چیزوں کو آپ نے کور کرتے ہوئے جانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا. یہاں آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے، بہت آسان اور عام فہم بات ہے، موٹی سی بات ہے، یہ سب کو معلوم ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے اسم. اسم کہتے ہیں ناؤن کو، انگلش میں ناؤن کہتے ہیں کہ جس میں کسی کا نام یا صفت ظاہر کی جائے، جیسے مکہ، شمس، صالح، فاسق. اور دوسرا ہوتا ہے فعل. فعل کہتے ہیں ورب کو، کسی کام کے ہونے کو، ایکشن کو. تو فتح، کھولا، فتح حاصل کی. یا عملون، وہ سب کرتے ہیں، تو جس میں کسی کے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور حرف جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، اسماء اور افعال کو، اسماء اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے. یہ اسم کی مثالیں دی ہیں، کتاب، قلم، جوال، نظارۃ. آپ حضرات کے سامنے جتنی مثالیں آئیں وہ اکثر اسماء کی مثالیں ہیں. افعال والا قصہ وہاں سے نہیں چڑھا گیا کہ تھوڑا سا افعال کی بات لمبی ہوتی ہے، پیچیدہ ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر پڑھیں گے. یہ اسم ہے مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق. بار بار آپ حضرات کے لیے تو ماشاءاللہ یہ تو عام الفاظ ہیں، آپ نے بار بار پڑھے. یہاں ایک جمع بنانے کا طریقہ ہے. جمع آپ نے پڑھ لی، یہاں صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ جو جمع آپ نے پڑھی تھی وہ جمع مکسر تھی. یہ جمع سالم ہے، جمع سالم ہے. سالم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس کے بنیادی الفاظ اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. یہ مسلم پورا موجود ہے، یہ مؤمن پورا موجود ہے. اس کے آخر میں واو اور نون لگایا تو یہ جمع مذکر بن گئی، جمع مذکر سالم. اگر اس کے آخر میں الف اور تا لگائیں گے جیسے آپ نے وہاں پڑھا تھا مؤنث والی جمع میں، تو مسلمات، وہ جمع مؤنث سالم بن جائے گی. یہ مسلمون ہے اور وہ مسلمات بن جائے گی. صالح، صالحون، صالحین. صالح اپنی جگہ موجود ہے، آخر میں صرف واو اور نون لگایا. صالحین اپنی جگہ موجود ہے، آخر میں یا اور نون لگایا. یہ واو نون اور یا نون والا قصہ آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے آگے چل کر. کافرون، کافرین، یہ دونوں طرح استعمال ہوگا. مشرکن، مشرکون، مشرکین. منافقن، منافقون، منافقین. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو کل آپ نے پڑھا تھا اور یہ جو آج آپ نے پڑھا، ان دونوں کو جوڑ کے بیان کیا جا رہا ہے. ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلمن، آپ ایک مسلمان ہیں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. انا مسلمن، میں مسلمان ہوں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. تو واحد کے ساتھ واحد، جمع کے ساتھ جمع، واحد کے ساتھ واحد، جمع کے ساتھ جمع. تو یہ جیسے آپ حضرات کے سامنے یہ مثالیں آئی ہیں، ایسی 10 مثالیں آپ نے لکھ کر لانی ہیں. 10 مثالیں کم از کم قرآن کریم میں سے ڈھونڈ سکیں تو سبحان اللہ کمال ہو جائے گا. اور اگر ویسے لکھ لیں تو آپ کی مرضی ہے. یہ جو ہم لکھنے کی بار بار آپ سے بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ بولنے کی، دہرانے کی، دوسروں سے مذاکرہ کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو ذہن نشین رکھنے کے لیے، دل میں بات بٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر لائٹ، ایک لائٹ جلتی ہے تو تھوڑی روشنی ہے، 2 جلیں گی تو اور روشنی، 10 جلیں گی تو اور روشنی. جب آپ کے سامنے لکھی ہوئی کوئی چیز آئے گی تو یہ ایک بجلی چمکی، ایک لائٹ جلی. جب آپ نے اس کی آواز سنی، یعنی آپ کے سامنے لکھا ہوا تھا، اب آپ کو کسی نے پڑھ کر بھی سنا دیا، پڑھا بھی دیا،
تو یہ 2 لائٹیں جل گئیں. اب اس کی آواز سننے کے بعد جس انداز سے اگلا پڑھنے والا ہے اس انداز وہ آپ کے ذہن میں رہے گا. مرد پڑھ رہا ہے، عورت پڑھ رہی ہے، کس طرح وہ اس کا اظہار کس طریقے سے کر رہا ہے. پھر اس کے سپیلنگ کے اوپر آپ آ جائیں گے، یعنی اس کا جوڑ کیسے بنا تھا، یہ کیسے لکھا ہوا ہے، یہ کیسے لکھا ہوا ہے، یہ کیسے لکھا ہوا ہے، یہ طریقہ ہے، تو پہلے ہے، رے بعد میں ہے، تو اس کے سپیلنگ آئیں گے. تو یہ ایک اور لائٹ جل گئی. پھر اگر وہ اس کو دکھانے کے لیے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو مختلف قسم کی یہ جو سکولز میں سکھاتے ہیں شیپس کے ذریعے سے کہ جی یہ مالٹا ہے، یہ سیب ہے، یہ آم ہے، یہ فلاں ہے، تو بچہ جب اس چیز کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کے لیے مالٹے اور سیب اور آم میں فرق کرنا واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح جتنا زیادہ آپ اس سے متعلقہ کہانی کوئی ہوگی، کوئی اس کی خوشبو ہوگی، تو جتنے حوالے کسی چیز کے آتے جائیں گے اتنی زیادہ وہ چیز جو ہے وہ دل و دماغ میں راسخ ہوتی جائے گی، وہ جو ہے وہ دل و دماغ میں مستحکم ہوتی جائے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ پڑھیں، دہرائیں، سنائیں، مذاکرہ کریں، لکھیں، فرق کریں، قرآن کریم سے مشق کریں. جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو فائدہ ہوگا. جو لکھا ہے نا، ایک تصویر جو ہوتی ہے وہ 1000 الفاظ کے اوپر بھاری ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لائٹیں جلائیں گے، جتنا زیادہ سے زیادہ چراغ جلیں گے اتنی زیادہ روشنی ہوگی. تو بھائی اللہ نے موقع دیا اور مجھے اور آپ کو بٹھایا، مجھے اور آپ کو یہ فرصت کے لمحات عطا فرمائے اور قرآن کریم کے سیکھنے کا یہ موقع دیا. تو جتنا یکسو اور سنجیدہ ہو کر سیکھیں گے اتنا انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی. تو اب یہ الفاظ دیکھ لیں. آج ہم نے جو پڑھے، لفظ اللہ پڑھا، یہ 2702 دفعہ قرآن کریم میں آیا. لفظ شیطان 88 بار آیا. اسم اور اسماء 39 بار 39 بار آیا. الرحمن 57 بار آیا. الرحیم 182 بار آیا. الحمد 43 دفعہ آیا. العالمین 73 بار آیا. تو یہ سارے الفاظ آپ نے آج سیکھے، تو گویا کہ کل 14 الفاظ ہو گئے اور یہ قرآن کریم میں 4511 بار استعمال ہوئے. تو یہ ہمارا جو گراف ہے الحمدللہ یہاں تک پہنچا اور یہ بتدریج بڑھتا جائے گا. لیکن اس کے بڑھنے کو صرف آپ نے اس گراف میں نہیں دیکھنا بلکہ قرآن کریم میں دیکھنا ہے. اگر قرآن کریم میں آپ کی معلومات کا، آپ کے قرآن کریم کے الفاظ کے سمجھنے کا، اس کا مفہوم واضح ہونے کا گراف بلند ہو رہا ہے تو الحمدللہ. اگر نہیں ہو رہا تو اس کی فکر کریں، کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کمی نہ رہ گئی ہو. اس لیے ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اچھا جی، اب ہم تیسری چیز کی طرف جائیں گے اور وہ ہے ہمارا جو سبق ہے عربی کے حوالے سے، عربی کے الفاظ کے حوالے سے. تو ہم نے الحمدللہ عربی الفاظ کے حوالے سے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی مزید توفیق نصیب فرمائیں. آپ میں سے اکثر حضرات نے اس کو پڑھا، سمجھا، یاد کیا، اپنے ذہنوں میں بٹھایا. اللہ رب العزت مزید توفیق نصیب فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. یہ ہم نے پڑھا تھا جہاں پر واو کے ذریعے سے 2 الفاظ آپس میں ملتے تھے. تو 2 الفاظ والا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم 3 الفاظ والا حصہ پڑھیں گے. اور یہ جو 3 الفاظ والا حصہ ہے اس کو میں پڑھنے کا موقع دوں گا آپ حضرات کو. یہاں پر یہ آسان ہے، انبیاء کرام کے نام ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں واضح طور پر. تو آپ میں سے جن ساتھی کا میں نام لوں اور جن کو میں مائک دوں وہ پڑھیں گے تاکہ باقی سب ساتھیوں کے لیے بھی وہ واضح ہو جائے اور آپ حضرات بھی اس کو غور کے ساتھ پڑھیں. تو محمد اسحاق صاحب کو میں مائک دے رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. بہت اچھا. ابراہیم علیہ السلام قوما، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. اور یعقوب. اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو جہاں 3 آ جائیں
پہلے کے بعد کاما آتا ہے اور آخری سے پہلے اور آتا ہے. شاباش جی. دوسرا پڑھیں گے جی. ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. بہت اچھا جی. آگے. و سمود و عاد و فرعون. سمود، عاد اور فرعون. شاباش. و قارون و فرعون و حامان. شاباش. قارون و فرعون و حامان. و حامان جی. قارون، فرعون اور حامان. شاباش. الکتاب والحکم والنبوت. جی. کتاب، حکمت اور نبوت. شاباش. الکفر والفسوق والعصیان. کفر، فسق اور کمی، عصیان نافرمانی. نافرمانی. عصیان کا معنی ہے نافرمانی. شاباش. نافرمانی. ٹھیک. والشمس والقمر والنجوم. سورج، چاند اور ستارے. شاباش. الفحشاء والمنکر والبغی. جی. گناہ، جی. فحشاء انکار، بے حیائی کہہ لیں. بے حیائی، بے حیائی، بے حیائی، والمنکر انکار، والبغی اور سرکشی. والمنکر برائی. منکر کہتے ہیں برائی کو. برائی، برائی. اچھا. نہی عن المنکر سنا والبغی نا آپ نے. اور سرکشی. ہاں. نہی عن المنکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برائی سے روکنا. برائی سے المنکر روکنا. برائی. والبغ اور سرکشی. سرکشی. شاباش. ماشاءاللہ. بہت اچھا جی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا جی. اب آگے ہے 4 5 یا 6 الفاظ اس واو کے ذریعے سے آپس میں ملتے اور یہ پڑھیں گے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. محمد ریاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللیل والنہار والشمس والقمر. جی. دن، اللیل رات. پہلے ترتیب سے پڑھیں. رات، رات، دن، دن، سورج، سورج اور چاند. اور چاند. ماشاءاللہ. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں جی. جی. یہ الکتاب والحکمت والتورات والانجیل. شاباش. کتاب، حکمت، تورات اور انجیل. اور انجیل. ماشاءاللہ. جی. نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. شاباش. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بہت اچھا جی. و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. اور حضرت زکریا علیہ السلام، جی. یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. شاباش. و اسماعیل والیسع و یونس و لوط. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، والیسع یہ اس کا پیغمبر کا حضرت نام. یہ بھی پیغمبر کا نام. یسع علیہ السلام. یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام. شاباش. داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. ماشاءاللہ جی. بہت اچھا آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مزید توفیق نصیب فرمائے. اچھا جی. جو احباب کسی وجہ سے کلاس میں شامل نہیں ہو سکتے، انسان ہے، اوزار بکھیڑے ہوتے ہیں، غمی خوشی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کی ریکارڈنگ اور یوٹیوب پر اس کو ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو سبق میں آنے سے پہلے سبق سن کر آئیں، اس لیے کہ یہ جو سبق ہوتے ہیں یہ زنجیر کی طرح ہوتے ہیں. اس کی کڑیاں جیسے ہوتی ہیں، تو ایک کڑی بھی ٹوٹ گئی تو اگلی کڑی پھر جڑتی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بس اوقات یہ نقصان ہوتا ہے کہ بعض ساتھی ہمت ہار بیٹھتے ہیں. تو بھائی آسان طریقہ ہے، یوٹیوب پہ چلے جائیں اور جا کر وہاں پر اس کا جو لنک ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیا جاتا ہے، تو وہاں جا کر اس کو سن لیں، پڑھ لیں پوری طرح. جیسے آپ کلاس میں ہیں ایسے آپ کے سامنے پورا سبق، پوری اسکرین، ہر چیز آئے گی. اس کو پڑھ لیں
اور پڑھنے کے بعد جب کلاس میں آئیں گے تو آپ کی وہ جو درمیان والی کڑی ہے وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہوگی. جب کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہوگی تو آپ کے لیے آگے چلنا انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا. جی سبز علی خان صاحب. The next one, sir. جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل الفاظ میں واو سے پہلے یا واو کے بعد کوئی لفظ لگا کر قطع مکمل کریں. یہ قطع کا معنی تھا ٹکڑا. الشمس. جی جی سر. الشمس والقمر. شاباش. الشمس والقمر سورج اور چاند. جی. والتین والزیتون. شاباش. تین والزیتون یعنی انجیر اور زیتون. جی سر. التوراۃ والانجیل. شاباش. البر والتقوی. جی بہت اچھا. اس میں کیا لگے گا سر؟ یہ جو یہ الحج والعمرہ. الحج والعمرۃ. شاباش. الموت والعمرۃ. جی. والعمرۃ. الموت والحیاۃ. شاباش. الموت والحیات. الحیات. جی. الامن والخوف. الامن والخوف. الامن والخوف. جی. الخوف والجوع. جی شاباش. بہت اچھا. سبز علی بھائی زندہ باد. یہ بہت مشکل بات ہے جو آپ نے پڑھ لی. بہت اچھا. یہ آپ اس کلاس کی برکات ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق نصیب فرمائے. جی اسحاق و یعقوب. شاباش. والفسوق سر اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. عصیان اس کے بعد ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر. اچھا اچھا. یہ دیکھیں. الکفر والفسوق. ہاں الکفر والفسوق والعصیان. جی الکفر والفسوق. جی سر اس میں کیا ہے گئے؟ والبغضاء اس سے پہلے. جی یہ اوپر دیکھیں ذرا سبق میں کہیں یہ گزرا تھا. مجھے تو سر یاد نہیں ہے. یہ العداوۃ والبغضاء. عداوت دشمنی اور بغض. جی پہلے والے سبق میں. ٹھیک ہے. جی. اور آخری العلم والجسم. شاباش. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ان کے بیٹے گھر والے بھی ساتھ ان کا تعاون کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی اجازت ہے. یہ نقل نہیں ہے. گھر والے سب سے بڑا تعاون ہے بیوی کا. بیوی کو ساتھ ہونا چاہیے اور وہ تعاون کریں. اور دوسرا تعاون ہے بیٹے اور بیٹیوں کا. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ سبز علی بھائی کے ساتھ ان کی پوری فیملی ہے اور وہ بتا رہے ہیں اور سارے یہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. دلی خوشی ہوئی. اس طرح سارے ساتھی اہتمام کریں. جی سر 5-6 لوگ بیٹھے ہیں. بھتیجے بھی ہیں اور بھتیجیاں بھی ہیں اور اپنی مسز بھی ہیں. الحمدللہ. سب ساتھی بھائی جتنے ساتھی شرکا ہیں وہ اس طرح اہتمام کریں. گروپ کو لا کر بٹھائیں. بعض ساتھیوں سے یہ ذرا ٹیکنیکل چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی تو بھائی ان کو لا کر اپنے ساتھ بٹھائیں پڑھائیں. یہ موقع اللہ نے دیا ہے. اسے غنیمت سمجھیں. جی آخری سوال ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے محترم جناب فیصل لطیف شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب اور حکمت. اس میں کتاب و حکمہ. الکتاب والحکمت. الکتاب و حکمت. جی. سورج اور چاند. الشمس و قمر. شاباش. تورات اور انجیل. تورات والانجیل. التوراۃ والانجیل. خوف اور بھوک. اس کا سر نہیں پتا. الخوف والجوع. الخوف والجوع. شاباش. مشرق اور مغرب. جی. اور اس کا بھی المشرق والمغرب. المشرق والمغرب. جی. علم اور جسم.
العلم والجسم، शाबाश। कुफर और बदकारी। जी जी कुफर कुफर वल फसूक जी वल अल कुफ्र फसूका, वल फुसूका, अल कुफ्र वल फुसूका। हक और बातिल। जी इसका अल हक, हक और बातिल, इसका सर क्या होगा? हक्कु वल बातिलो, अल हक वल अल बातिल। हक्कु वल बातिलो। जी तो अब मैं आप हज़रात के सामने ज़रा ये दोबारा पढ़ दूंगा ताकि किसी के लिए कोई मुश्किल ना रहे। थोड़ी देर ज़रा अजान हो रही है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह